اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ خدایا آج اپنی رحمت کا ایک حصہ میرے لیے قرار دے دے اور مجھے اپنے روشن دلائل کی ہدایت فرما، میری پیشانی کا رخ اپنی جامع مرضی کی طرف موڑ دے، اپنی محبت کے طفیل میں کہ تو تمام مشتاقوں کی امید ہے۔ رمضان المبارک کی 9ویں تاریخ میں بندہ اپنے خدا سے 3 مطالبے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، پروردگارا اپنی رحمت کے اپنی وسیع رحمت کے حصے میں سے مجھ کو بھی حصے دار بنا دے۔ دوسرا مطالبہ پروردگار اپنی روشن دلائل کی ہدایت فرما۔ تیسرا مطالبہ بندہ اپنے خدا سے کر رہا ہے، پروردگارا مجھ کو اپنے آپ سے راضی و خوشنود کر دے، میں تیری ہر مرضی، تیرے ہر حکم کے اوپر، تیرے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہوں، مجھ کو اس چیز کی توفیق عطا فرما۔ پہلا مطالبہ آج کے دن بندہ خدا سے کر رہا ہے کہ پروردگار اپنی وسیع رحمت کہ ایک حصے کا حقدار مجھ کو بھی بنا دے۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، پروردگار اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے مجھ کو حصے دار بنا دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی گئی کہ رحمت کے 100 جز ہیں، ایک جز خدا بند عالم نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان بانٹا ہے، جس میں والدین بھی ہیں، ماں بھی ہے۔ رحمت کا ایک مظہر ماں ہے، تو ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ کہ جو اس نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان بانٹا، اسی ایک حصے میں سے اس کا کچھ جز ماں کے اندر آیا ہے۔ حدیث بیان کرتی ہے کہ ایک جز پوری مخلوقات کے درمیان ہے اور وہ 99 جز وہ ہیں کہ جو خدا بند عالم نے اپنی رحمت سے مخصوص رکھے ہیں۔ لہذا بس اسلام، خدا، معصومین، رہبران اسلام ہم سے صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم رحمت خدا کے حصے دار بننا چاہتے ہو تو تم کو ایک اصول کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور وہ اصول ہے تم دوسروں کے اوپر رحمت کرو، خدا تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہو قال لہو یعنوف ارحم ترحم، اے نوف تم دوسروں کے اوپر رحم کرو، خدا بند عالم تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس کی ایک واضح چھوٹی سی داستان میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس کو آقا مجتبیٰ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، وہ اپنی راتوں کو مخصوص رکھتا تھا کہ آج اس کے گھر جائے گا، آج اس کے پاس رہے گا، کل اس کے پاس رہے گا۔ ان میں سے ایک بیوی اپنے شوہر سے بغض و حسد رکھتی تھی، تو ایک دن
جو اس کی پہلی بیوی تھی اس سے بغض و حسد رکھتی تھی. تو ایک دن وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا اور اس کے کچھ بچے ہیں کہ جو بھوک و پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں اور جاں بحق ہونے والے ہیں کہ اگر ان کو کھانا نہیں ملا، اگر ان کو پانی نہیں ملا تو یہ مر جائیں گے. تو وہ شخص کہ جو جنگل میں کام کے لیے جا رہا تھا وہاں پر رکا. جو وہ اپنے ساتھ کھانا لیے ہوئے تھا اس کھانے کو اس نے فوراً کھولا. کھولنے کے بعد لقمے بنا بنا کر اس جانور کے سامنے اور اس کے بچوں کے سامنے اس نے ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے اپنا سارا کھانا اس جانور کو کھلا دیا، اس کے بچوں کو کھلا دیا. نجس العین جانور کتے کو، اس کتیا کو، اس کے بچوں کو کھلا دیا. جب وہ یہ کھانا کھا چکا، اس میں آخر کھلا چکا، تو اس نے آخر میں ایک جملہ کہہ کر اٹھا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنی ایک مخلوق کی جان بچانے کا ذریعہ اور وسیلہ مجھ کو بنایا. مالک میرے اس عمل کو قبول فرما. اور پھر اس کے بعد وہ اپنا کام کرتا ہے. کام کرنے کے بعد اس دن اس کو دیر ہو جاتی ہے، جہاں اس کو جانا تھا جس بیوی کے پاس، وہ وہاں نہیں جاتا بلکہ دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. جب وہ جا کر سو جاتا ہے تو رات میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے. چوتھے امام کو، امام سجاد کو خواب میں دیکھتا ہے. تو امام سجاد اس سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے آج احسان کیا تھا تو تیرے اوپر احسان کیا گیا، تو نے آج رحم کیا تھا تو تیرے اوپر رحم کیا گیا. اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں ہوں آخر اس کی وجہ کیا ہے، میں نہیں سمجھا کہ میں نے کیا رحم کیا. کہا آج تو نے ایک جانور کے بچوں، ایک جانور کو اور اس کے بچوں کی جان بچائی تھی. کہا مولا میں نے جان بچائی تھی، میں نے اپنا کھانا کھلایا تھا. کہا بس اسی رحم کا نتیجہ تھا کہ آج تو زندہ ہے. کہا مولا میں ابھی بھی نہیں سمجھا. کہا نہیں سمجھے تو سنو، تمہاری جو پہلی بیوی ہے وہ تم کو آج مارنا چاہتی تھی اور زہر کے ذریعے سے مارنا چاہتی تھی، لیکن خداوند عالم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ تم وہاں نہ جا سکے. کہا مولا اس کی دلیل کیا ہے کہ تم اس کو مارنا چاہتی تھی؟ کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ تم کو مارنا چاہتی تھی تو دیکھو جب صبح میں اٹھنا تو جانا فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں چیز میں وہ زہر رکھا ہوا ہے جو وہ تم کو دے کر مارنا چاہتی تھی. جب وہ صبح کو اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر گیا تو وہ اس جگہ پر گیا کہ جہاں کے لیے امام سجاد نے اس کو بتایا تھا. جب جا کر دیکھا تو وہاں پر اس کو وہی زہر ملا اور اسی شیشی میں اسی طرح سے جیسے امام سجاد نے اس کو خواب میں بتایا تھا. اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ سنو میرے امام کا مجھ کو یہ حکم ہے کہ تم مجھ کو مارنا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ چاہو تو تم اس کو اپنے ساتھ رکھنا، چاہے اس کو طلاق دے دینا. اب میں رحم کرتے ہوئے پھر تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم توبہ کر کے، استغفار کر کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا طلاق چاہتی ہو؟ لیکن جب بیوی کی وہ ساری کی ساری حرکتیں سامنے آ گئی تھی، اب شرم کے مارے اس کا سر جھک گیا اور سر جھکنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی اور طلاق لے کر چلی گئی. تو یہ داستان ہم کو بتاتی ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر احسان کریں گے تو خداوند عالم ہمارے اوپر احسان کرے گا. اسی طرح کا واقعہ جناب عیسیٰ کے زمانے کا ہے. جناب عیسیٰ نے ایک اپنے حواریون سے کہا کہ آج کے دن یہ شخص مر جائے گا، شام تک یہ شخص مر جائے گا. حواریین نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ نے کہا ہے. جب وہ شام کو گئے اس کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے پھر رہا ہے تو جناب عیسیٰ کے پاس ہے. کہا عیسیٰ وہ تو نہیں مرا ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ مرے. کہا نہیں مرا ہے. کہا پھر اس کے بعد وہ آئے، کہا کہ تم نے جب جناب عیسیٰ اس کے دروازے پر آئے تو اس سے پوچھا کہ تم نے آخر آج کے دن کون سا کام کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، میں نے اس کو ایک روٹی دی تھی، اس کو کھانا کھلایا تھا. تو فوراً جناب عیسیٰ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم آج کیا کر کے آئے ہو؟ کہا مولا میں یہ لکڑیاں لے کر آیا، یا نبی خدا میں یہ لکڑیاں لے کر آیا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ان لکڑیوں کو کھولا جائے. جیسے لکڑیوں کو کھولا، وہ گٹھر کھولا تو اس کے ذریعے اس کے اندر سے کالا ناگ نکلا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ سنو آج اس کی موت اس ناگ کے ذریعے سے لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس نے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا تھا، اس کے اوپر رحم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ زندہ ہے. تو اصول یہ بتاتا ہے ہم دعا کریں پروردگار
ہم کو اپنی وسیع رحمت کے حصے میں سے ایک ہم کو بھی حصہ دار بنا دے۔ تو جیسے اس نے کہا کہ حصے دار بنا دے، وہ بندہ دعا کر رہا ہے تو خدا کہہ رہا ہے تم دوسروں کے اوپر رحم کرو، خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ دوسرا مطالبہ بندہ یہ کر رہا ہے، پروردگار مجھ کو اپنی روشن دلیلوں کی جانب ہدایت فرما۔ روشن دلیلیں کیا ہیں؟ بس مختصر یہ کہ روشن دلیلیں قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور خود اہل بیت کے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ تو یہ اہل بیت بھی ہیں کہ جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا مطالبہ بندہ کر رہا ہے، پروردگار مجھ کو اپنے آپ سے راضی و خوشنود فرما، ہر حال میں مجھ کو اپنے آپ سے راضی و خوشنود رکھ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ ہر حال میں راضی و خوشنود رہے؟ بس ایک داستان کی جانب کہ جناب عیسیٰ کے زمانے کی خود یہ داستان ہے کہ جناب عیسیٰ ایک صحرا سے گزر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا، ایک ایسا بندہ کہ جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ سالم نہیں ہے صرف اور صرف دماغ کے علاوہ، کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، سماعت کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ سارے اعضاء و جوارح، نہ پیر ہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ بینائی ہے، کچھ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ بندہ صحرا میں ہے اور پھر بھی شکر خدا ادا کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ اس کے پاس گئے کہ بھائی آخر تو کس بات کے اوپر شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے نبی خدا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا نبی خدا میرے جیسا بندہ اس کائنات میں کون ہوگا خوش نصیب؟ کہا آخر تم اپنی خوش نصیبی کو کیسے بیان کر رہے ہو؟ کہا اس طرح سے کہ اگر خدا بند عالم مجھ کو ہاتھ دیتا تو شاید امید تھی یہ ہاتھ گناہوں کی جانب اٹھتے، اگر خدا بند عالم نے میری آنکھوں میں بینائی دی ہوتی تو شاید یہ نامحرموں کی جانب اٹھ جاتی، ان چیزوں کو دیکھتی کہ جن کو خدا پسند نہیں کرتا، اگر پیر دیے ہوتے تو حرام۔ اس نے پوری کی پوری داستان کہ میں اس مالک کا کرم، اس مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں رکھا ہے کہ میں اس کے سامنے سرنگوں رہوں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بس آخر میں یہ جملہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ہر حال میں خوش رہے؟ جی ہاں یہ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بیمار ہو جاتا ہے ہمارا کوئی عزیز، اور ہم اس کو ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر 1 2 3 جو بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہوتا ہے، مریض اتنے ہوتے ہیں، وہی ڈاکٹر کسی مریض کے لیے کہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کھلاؤ، اس کو یہ بھی کھلاؤ، اس کو یہ بھی کھلاؤ، اس کو یہ بھی دو، اس کو وہ بھی دو، لیکن وہی ڈاکٹر ہوتا ہے ایک مریض کے لیے کہتا ہے اس کو کچھ نہ کھلانا۔ ایک کو کہہ رہا ہے یہ کھلاؤ، ایک کو کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کھلانا، ایک کو کڑوی دوا دیتا ہے، ایک کو میٹھی دوا دیتا ہے، ایک کو صرف گولی دے رہا ہے، ایک کو انجیکشن بھی لگا رہا ہے۔ تو رویہ الگ ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ظالم ہے، یا کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اسی سے راضی رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ہی جانتا ہے، ہر ایک ہی مانتا ہے کہ ڈاکٹر کا کام ہے سامنے والے مریض کی زندگی کو بچانا۔ اب وہ زندگی کبھی کھلا کر بچائی جاتی ہے اور کبھی بھوکے رکھ کر بچائی جاتی ہے۔ وہ جس کے لیے مصلحت جانتا ہے کہ اس کو کھلا کر بچایا جائے اس کے لیے کھانے تجویز کرتا ہے، اور جس کے لیے دیکھتا ہے کہ نہیں اس کو بھوکے رکھ کے بچایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھوک تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدا بند عالم اپنے بندوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو کسی بندے کی ہدایت دولت میں ہو سکتی ہے، شہرت میں ہو سکتی ہے، اور بھوک و پیاس میں نہیں ہو سکتی، تو اس کو دولت دے کر اس کے ایمان کو بچاتا ہے، اور کچھ کو بھوکے رکھ کر اس کو ایمان کو بچاتا ہے۔ اگر بندے مومن کا ایمان خدا کے اوپر سلامت ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی اس کے اوپر اشکال نہیں کرے گا، اعتراض نہیں کرے گا، جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے اوپر اشکال اور اعتراض نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم اپنے خدا کے اوپر ویسے ہی ایمان رکھیں جیسے ایک ڈاکٹر کے اوپر رکھتے ہیں، کہ وہ ہم کو جس حال میں بھی رکھے ہم اس حال میں خوش و خرم رہیں۔ بس آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم کو
ہماری جو آج کی یہ 3 دعائیں ہیں، ان تینوں دعاؤں کو قبول فرما پروردگار، اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے ہم کو بھی حصے دار بنا دے۔ مالک اپنی روشن دلائل کی ہدایت فرما پروردگار، ہم کو ہر حال میں اپنے آپ سے راضی و خوشنود فرما۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔